نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری 1000 سال کے مجدد سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ، ایک زبردست عالم دین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں گے ہم اپنے منزل اور مقصود جو کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہماری منزل ہے اور اللہ کی راہ پہ چلنا ہماری منزل ہے، تو یقیناً اس راستے پر چلتے رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا، سن کر ان کو کان سے نکال دیا اور ان باتوں کو چھوڑ دیا، تو پھر منزل تو نہیں ملے گی بلکہ منزل سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ایک مکتوب خط آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں خطوط کے ذریعے دور دراز سے خلفاء کی تربیت فرمائی، اور اس کے آپ کے قریبی خلفاء نے ان کو جمع کر مکتوبات امام ربانی کے نام سے 3 جلدوں میں مکتوب کی کتابیں جمع کر دیں۔ اس کی ایک جلد سوئم میرے ہاتھ میں، جس کا مکتوب نمبر 9 آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میر محمد نعمان رحمۃ اللہ کی طرف لکھا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر کے اندر فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جس کا ترجمہ ہے اور تمہیں رسول دے، جو تمہیں رسول دے اسے قبول کر لو، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اوامر کی تعمیل اب توجہ اس طرح رکھیں، اور نواہی سے اجتناب کے تذکرے کے بعد تقوی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ حضور تمہیں جو چیز دیں، یعنی جس بات کا حکم کریں وہ قبول کر لو، خوشی سے قبول کر لو، دل تنگ ہو کے قبول نہ کرو، خوشی سے رضا سے جس بات کا حکم دیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اس کو قبول کر لو کہ ویسے ہی کرنا ہے۔ اس میں نہ ہیل، نہ حجت، نہ دماغ، نہ عقل، کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ آپ نے اس کام کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام جیسے فرما دیں ایسے آپ نے اس کو قبول کر لینا ہے۔ اور دوسری بات، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور فرمایا جس سے روکیں، جس کام سے روکیں۔ ایک تو کہا نا یہ کام کرنا ہے، تو یہ حکم ہو گیا بھائی کرنا ہے، تو آپ نے قبول کر لیا کرنا ہے۔ پھر دوسری بات پھر فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، دوسری بات فرمایا یہ کام نہیں کرنا ہے، تو حد لگا دی آپ علیہ السلام نے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، روک دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب میرا محبوب تمہیں جس کام کا کہہ دے تو قبول کر لو، اور جس سے روکے باز آ جاؤ۔ مت وہ کام کرنا جس سے میرا محبوب تمہیں روکے، جو چیز کا حکم دے اس پر عمل کرنا، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا۔ تو یہ امر یعنی کہ ایک کام کا حکم کرنا، اس پر عمل کرنے کا حکم کرنا، جیسے اللہ کے رسول نماز ادا کرو، نماز پڑھنی ہے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا مشکل سامنے بے ادبی ہے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اب ہم نے کرنا ہے، ہمیں غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھنے کا حکم دیا تو رک جانا ہے۔ مثال دی ایک میں نے کہ نہیں بھائی غیر عورتیں جس سے آپ کا نکاح نہیں، ان کو نہ دیکھو، تو آپ نے رک جانا ہے۔ زنا کے قریب مت بھٹکو، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ شراب منع کیا، نہیں پینا ہے۔ غیبت نہیں کرنی، منع کیا تو نہیں کرنی ہے، یہ رکنے کا حکم ہو گیا۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اخلاق سے بات کرنی ہے، اور
دوسرے کو سلام کرنا ہے، بہت ساری باتیں، مطلب یہ حکم ہے، حکم میں آ گئی، اور کچھ چیزیں منع کر دی، باز آ جاؤ۔ پھر فرمایا دیکھو کہ حکم کو قبول کرنے اور اس سے باز آنے، جن کاموں سے باز آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ کیا ہے، یعنی پہلے اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے جس بات کو حضور نے دیا قبول کرنا، جس سے منع کے رک جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرنے کے بعد جو ہے اشارہ کیا ہے کہ تقوی کی حقیقت کا یہی سرمایہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اس آیت میں یہ آخر میں واتقوا اللہ کہہ کے اللہ نے فرما دیا کہ جو آدمی حضور کے حکم پر جس بات کا حکم دیا قبول کرے گا، یعنی عمل کرے گا، اور جس بات سے منع کیا ہے وہ رک جائے گا، وہی واتقوا اللہ، یعنی وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی متقی و پرہیزگار ہے۔ اشارہ کر دیا اس طرف آخر میں کہ اس کا اشارہ، اس کی حقیقت بیان کر دی، یہی سرمایہ ہے تقوی کا۔ بولا یار متقی و پرہیزگار، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ان دو باتوں پر منحصر ہے کہ اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم دیا چلنے کا اس پر چلنا، اور جس بات سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے باز آ جانا، یہی تقوی ہے۔ دو باتوں میں تقوی اصل، جو ان دو باتوں پر عمل کرے گا وہ سب لوگ متقی و پرہیزگار ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جو بیہقی شریف میں روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا تمہارا دین کا سرمایہ پرہیزگاری ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے دین کا سرمایہ جو نا، انسان میں دنیا میں سارا چیز سرمایہ ہی ہوتا ہے نا، مال جو ہے ایک سرمایہ جسے کہتے ہیں کیپیٹل، تو کیپیٹل جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جائے تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اس کا ختم ہو گیا، زیرو نیچے آ گیا۔ اگر آپ کا کیپیٹل بزنس کا ختم ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ ختم، زمین پہ آ گئے، روڈ پہ، یعنی کہ روڈ ناپو آپ۔ تو فرمایا تمہارے دین کا سرمایہ، کیپیٹل کا سرمایہ، دین کا سرمایہ، دین کا جو سرمایہ، یہ دنیا کے سرمایہ کی بات ہوئی، فرمایا تمہارے دین کا سرمایہ پرہیزگاری ہے، تمہارے دین کا سرمایہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اب ایک آدمی ہزاروں کہانیاں کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 باتیں کرتا ہے، اور جن باتوں سے حضور نے حکم دیا اس پر عمل ہی نہیں ہے، جن سے باز آنے کا کہا ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے، یعنی تقویٰ اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کی باتوں کا کیا فائدہ؟ بھائی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کیپیٹل جس کا آپ نے کہا نا ختم، تو وہ روڈ پر، تو جس کے دین کا سرمایہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ اب جس کے اندر تقویٰ ہی نہیں ہے، حضور کی بات پر عمل اور جس بات سے منع کے رکتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر وہ جس کا کیپیٹل، اس کا کیپیٹل ختم، دین کا کیپیٹل ختم ہو گیا، ختم ہو گیا تو بس ختم، دین آخرت ختم، زیرو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، ایک دوسری حدیث مبارکہ پھر حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جس کو ترمذی شریف میں بحوالہ مشکوات بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فرمایا پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، یعنی ایک آدمی اگر پرہیزگار ہے، دوسرا کتنی بھی باتیں کہانیاں کرے، پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو بھی نہ سمجھو، کہ پرہیزگاری بڑی مشکل چیز ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے اور کہانیاں بنانی بہت آسان ہے، لیکن پرہیزگار بننا، یعنی حضور کی باتوں پر عمل ہے، ان جن سے کہا رکنے کا، رکنا، خاص طور پر رکنا، باز آنا، ایک حد مقرر کیے اس پر آ کر کھڑے ہونا، آگے قدم نہ اٹھانا، کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ یہاں سے آگے قدم نہ اٹھا، یہ مشکل کام ہے۔ کہنا آسان ہے، باتیں کرنی آسان ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں انسان جاتا ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ نفس کو بڑا مشکل لگے گا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ انتہائی، جتنا آپ سوچیں آپ کی سوچ کی حد ختم ہو جائے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے یہ۔ ہاں باتیں آپ کر لو فٹافٹ کر، ہاں یہی کر لیں، لیکن جب کرنے جاؤ گے تو بہت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے، نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے، اس لیے فرمایا پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، پرہیزگاری تو اصل ہے، اس کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، اور پرہیزگار یہی تقویٰ ہے، اور اس کی اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کے باز آ جانا وجود میں عام ہے، اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوامر کی تعمیل میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے حکم کی تعمیل میں اس کی ضد سے باز آ جانا ہے اور وہ ظاہر ہے، یعنی یہ دوسرا امر جو باز آ جانا ہے وہی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اس میں حکم بھی آ گیا کہ رک جاؤ، یہ حکم بھی ہو گیا، حکم پر عمل بھی ہو گیا، اور اس چیز سے باز بھی آنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ فرمایا یہ بہت مشکل کام ہے، اور فرمایا باز آ جانے کے نفع کی کثرت جہت عموم کے بغیر بھی ہے، کیونکہ وہ خالص نفس کی مخالفت ہے، جو آدمی باز آئے گا اس کا نفع اور فائدہ کہ اتنا ہے کہ
کیونکہ یہ خالص نفس کی مخالفت ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی اب گرل فرینڈ سے بات کرنی ہے، مثال کے طور پر بہت بےتاب آدمی، حضور کو حکم نہ یہ کام نہ کرنا، مثال دی چھوٹی سی. اب باز آنا ہے، یہاں پر رکنا ہے، باز آنا. نوجوان لڑکے اس لیے بات کرنی ضروری پڑ گئی مجھے. باز آنا ہے، رکنا ہے. حضور کی رضا ہے نہ کر، نفس کی رضا ہے کر. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کر، مزہ آئے گا مجھے. حضور کہتے ہیں نہ کرنا. وہ گھر میں بیوی سے تو بات کرتے ہی نہیں ہو. گھر میں بیوی بیچاری انتظار کرتی تھی کہ مجھ سے بھی کوئی باتیں کر لے، اس کو ٹائم ہی نہیں، باتیں نہیں کرتے. اس سے باتیں کیا کرو نا. گھر میں بیوی ہیں تو اس سے باتیں کیا کرو. جس کی بیوی نہیں ہے صبر کر، اس سے بات کرتے نہیں، اور گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں. بہرحال جی حضور فرماتے ہیں کہ حضور کی رضا کیا ہے کہ نہ کر. نفس کہتا ہے کہ کر. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کر. اب نفس جو ہے اللہ کی دشمنی میں تلا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کی دشمنی، یعنی اللہ اور رسول کی دشمنی میں تلا ہوا ہے کہ جس بات کا اللہ اس کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ نہ کر، نفس کہتا نہیں کر، تو ظاہری بات ہے وہ دشمنی میں تلا ہوا ہے. اللہ اور رسول کی دشمنی میں تلا ہوا ہے. وہ اللہ اور رسول کی دشمن کی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کی مخالفت، جو آدمی باز آئے گا تو وہ نفس کی مخالفت کرے گا. ضد یعنی کہ اس سے کہتا ہے کر، اس کہتا ہے بھائی میرے اللہ رسول کا حکم ہے میں تو نہیں کروں گا، تو بھلے کہ میں تو ان کی بات نہیں ٹالوں گا. اس سے مخالفت کی تو کیا اس سے نتیجہ نکلے گا کہ ایک بزرگ نے عرض کیا حالت کیفیت میں، مولا تجھے میں کیسے پاؤں، اے مولا تجھے میں کیسے پاؤں. اور رب نے فرمایا میرے بندے نفس کو ہٹا اور میرے پاس آ جا. نفس کو بیچ میں سے ہٹا، خالی اپنے نفس کو ہٹا اور میرے پاس آ جا، میں تجھے مل جاؤں گا. اور ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت کتنی دور ہے؟ اور فرمایا جنت 2 قدم پر ہے. فرمایا جنت 2 قدم پر ہے. پہلا قدم تو اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا سیدھا جنت پہ رکھ لے. پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا سیدھا جنت میں رکھ لے. تو نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے، ارے بہت ہی مشکل ہے، لیکن فائدہ دیکھو کیا ہے کہ اللہ کو پانا ہے. نفس کو ہٹا اور نفس پر قدم رکھ، جنت دوسرا قدم جنت میں، بیچ میں کوئی قدم جگہ نہیں ہے، دوسرا سیدھا جنت میں جائے گا قدم. نفس کا ہی تو سارا معاملہ ہے. نفس اگر انسان قابو میں کر لے تو پھر بتاؤ فرشتوں کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ جو فرشتے جو کام کرتے ہیں وہی کام کرے گا نہیں کرے گا؟ ابھی جس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج 9 بجے سے ہم بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر 8:30 9 بجے سے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ دیر سے کوئی آئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، 3 گھنٹے سے کر رہے ہیں. آپ بتاؤ اگر ہم یہی کیفیت ہماری ہے، ہم اسی طرح ذکر کرتے رہیں، اگر 6-7 دن ہم اٹھے نا وہ کھانا یہی کرتے رہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیفیت تاری ہو جائے گی؟ کر کے دیکھ لیں آپ کو کیا حال ہو جائے گا. ایک عجیب حال ہوگا، آپ سے سمجھ نہیں پڑے گی کیا بن جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیفیت ہم باہر برقرار نہیں رکھتے. یہاں تو ہم بعد آگے یہاں اللہ کی یادوں میں ہیں، اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ذکر کے ترانے، لیکن جب باہر ہم جاتے ہیں پھر ہم سے وہی کام ہوتا ہے کہ باز آ جا، لیکن ہم باز نہیں آتے، ہم اس سے غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیفیت کو ہم کھو دیتے ہیں. جو کیفیت یہاں پر بنتی ہے، جو کیفیت ہمیں پیدا ہوتی ہے، جو انوار و تجلیات ہمارا دل قبول کرتا ہے، اس میں جذب ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے اس لیے کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا اس کی کیفیت خراب ہوگی. بڑا گناہ ہوگا ختم ہو جائیں گے، چھوٹا گناہ ہو تو کم ہو جائیں گے. وہ کیفیت اس لیے کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ ہم باز آنے والی بات پر عمل نہیں کرتے، یا قبول کرنے پر جس کا حضور نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتے. ان 2 باتوں میں کسی میں بھی کمی کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر یہ معاملہ ترقی نہیں کرتا، یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو آگے بڑھنے کے لیے یہ 2 چیزیں حکم جو دیا اس پر عمل کرنا، جس سے روکا اسے رکنا، یہ 2 باتوں پر عمل نہایت ہی ضروری ہو گیا، لازمی ہو گیا. پھر آگے فرماتے ہیں اس میں نفس کا کوئی برخلاف تعمیل ارشاد کہ اس میں بغض دفع نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز جس میں نفس کی زیادتی مخالفت ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نفع زیادہ ہوگا، اور وہ نجات کے لیے قریب ترین راستہ ہے. کیونکہ تکالیف شریعہ کا اصل مقصد تو نفس کو مغلوب کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر کھڑا ہے. یہ جو شریعت کی تکالیف، جن باتوں سے نفس کو مزے آتے ہیں اور ان سے روکا گیا ہے،
یہ شریعت کی تکالیف جو ہیں یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ نفس مغلوب ہو جائے، دب جائے، نفس مغلوب ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پہ کھڑا ہے کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یہ کہتا ہے کر، وہ کہتا ہے نہ کر، یہ کہتا ہے کر، تو دشمن ہوا، دشمنی پہ تلا ہوا ہے، اس لیے اس کو مغلوب کرنا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا وہ کامیاب ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اپنے نفس سے دشمنی رکھ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اپنے نفس سے دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے، یہ میرا دشمن ہے، میری دشمنی کھڑا ہے، تو اس سے دیکھو نفس انسان کے اندر ہی ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے، تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اگر تو میرا ہے تو دشمنی رکھ اس سے، کیونکہ میری دشمنی پہ کھڑا ہے، میری باتوں پر یہ رکاوٹ ڈالتا ہے اور مجھے اکساتا ہے، تو میری دشمنی میں کھڑا شیطان کا دوست بنا ہوا ہے۔ تو ترک آگے فرماتے ہیں ترک کے مشائخ میں سے ہر وہ طریقہ، یعنی مشائخ کرام، اولیاء کرام جو تاریخ اسلاف ہمارے گزرے ہیں، ان کا کوئی بھی طریقہ جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کے قریب ہونے والا ہے اور قریب بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، ذکر و اذکار کا کوئی بھی راستہ انہوں نے جو نکالا ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، ان میں سے ہر وہ طریقہ جس میں احکام شریعہ کی زیادہ رعایت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ترین راستہ ہوگا۔ یعنی ان راستوں میں سے جو راستہ شریعت پر سخت پابندی کرنے والا ہوگا، یعنی امر و نہی، یعنی حضور انہی دو باتوں پر حکم پر عمل کرنا اور جن باتوں سے منع کیے باز آنے والا ہوگا، جو شریعت پر سخت پابندی کی رعایت کرنے والا سلسلہ ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہوگا۔ اس راستے سے انسان اللہ کے قریب ترین شارٹ کٹ طریقے سے اللہ کے قریب ہوگا، کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے۔ جہاں نفس کی مخالفت زیادہ ہوگی وہاں جلدی اللہ کا قرب کو پائیں گے، وہاں جلدی اللہ کے قرب کو پائیں گے جہاں نفس کی مخالفت زیادہ ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں زیادہ اور سن لو کہ وہ طریقہ ہے نقش بندیہ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ سن لو کہ مشائخ کا جو طریقہ تھا، پھر فرمایا کہ سن لو کہ وہ طریقہ نقش بندیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سردار اور قبلہ و شیخ شیخ بہاؤالدین المشہور بنقش بندیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی سب طریقوں میں سے قریب ترین طریقہ پایا ہے کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے۔ فرمایا یہ طریقہ سب طریقوں سے قریب ترین طریقہ ہے، اس میں نفس کی مخالفت سب سے زیادہ ہے، تو لہٰذا جو مرید نفس کی مخالفت کرے گا وہ صحیح معنوں میں نقش بندی ہے، جو نفس کے مزوں میں پڑا ہوا ہے وہ صحیح معنوں میں نقش بندی نہیں بنا، اس نے سلسلے کی لذت کو نہیں پایا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، کیوں اس سلسلے میں نفس کی مخالفت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ قریب ترین راستہ ہے اللہ کو پانے کا۔ فرمایا باقی رہا معاملہ اس طریقے میں شریعت کی زیادہ رعایت کا، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی انصاف پسند ذہن اور طریق مشائخ میں غور کرنے والے آدمی پر مخفی نہیں ہے، اور اس کے باوجود میں نے اس کو بعض رسائل میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ باقی شریعت کی رعایت کا معاملہ تو وہ انصاف کرنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں، کہ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو کہ نفس کی مخالفت نہایت، آج کے اس بیان اور درس سے ہمیں یہ بات معلوم چلی کہ تقوی کا انحصار دو باتوں پر ہے کہ ہم اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم قبول کر لیں، یعنی اس پر عمل کر لیں، جن باتوں سے منع کی اس سے ہم باز آ جائیں، بس یہ دو باتوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہم متقی پرہیزگار بن گئے، اور جو متقی پرہیزگار ہے اس کے پاس بہت بڑا کیپیٹل ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس دنیا میں بہت سرمایہ ہو، ابھی 2 کروڑ روپے میں اگر آپ کو دے دوں آپ کے ہو جائیں، تو یہاں حیدرآباد میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو لوگوں کو 5,000 کی نوکری نہیں مل رہی، اگر 2 کروڑ روپے آپ کے پاس بتاؤ کیپیٹل آ گیا کہ آپ بزنس مارکیٹ میں چھا جاؤ گے، یہ بزنس میں مال پھیلا دو گے، ایک بہت بڑا بزنس لے کے بیٹھ جاؤ گے، 5 کروڑ آ جائے، اس سے بڑا بزنس اگر 1 ارب روپے آ جائے تو آپ حیدرآباد کے سب سے بڑے سیٹ کلاؤ گے۔ جتنا بڑا کیپیٹل اتنا ہی دنیا میں انسان چھا جاتا ہے، تو جتنا زیادہ متقی آخرت کا اتنا ہی بڑا سرمایہ دار، یعنی اتنا ہی بڑا سمجھ لو کہ وہ بزنس مین سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بات آج سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ سرمایہ کے بغیر انسان تلاش ہوتا ہے، آخرت میں سرمایہ لے کے جاؤ بھائی، وہ متقی اور تقوی و پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک۔ مولا کریم ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا جمع اور ذکر اسکار کا کرنا مولا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی زبر زیر پیش کی غلطی اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بے ادبی اسے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرما۔ مولا اس محفل پر جو تم نے ہم کو ثواب عنایت فرمایا، ثواب کو سب سے پہلے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں عقیدتاً توقیتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ یا اللہ آپ علیہ السلام کے وسیلے تمام انبیاء مرسلین تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام تابعین تبع تابعین جملہ اولیاء کرام بزرگان کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کو اس کے سال ثواب کر دے مولا قبول فرما۔ خصوصاً یا اللہ سلسلہ نقشبندی چشتی قادری سور ودی قرندری ویسے کہ تمام اولیاء کرام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں موجود سب کا اس سال ثواب کر دے مولا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سستی اور قائلی کارڈر کو دور فرما۔ مولا ہم سے وہ کام لے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے محفوظ کر دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے، اپنی ذات کی عشق اور محبت نصیب فرما، صفات کی پہچان نصیب فرما۔ وہ فضل کرم احسان جو تو اپنے محبوب اولیاء کرام پر فرمایا تھا، اس ایک کرم کی نگاہ ہم سب گناہ گاروں پر فرما، دو جہاں میں ہم سب کا بیڑا تو پار فرما۔ یا اللہ ماضی میں جو غفلت میں گناہوں میں نافرمانیوں میں زندگیاں بسر کی ان کی معافی چاہتے ہیں اللہ معاف فرما، مگر یا اللہ زندگی کی جو لمحات تو سانسیں باقی ہیں ان کو تیری یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری یاد میں یا اللہ زندگی گزار زندگی شام ہو جائے، موت کا وقت آ جائے یا رب العالمین، خاتمہ ایمان پر فرمانا، قبر اور معیشت کے عذاب سے محفوظ فرمانا، قلب و قیامت اپنے عرش کے سائے تیرے جگہ نصیب فرمانا، نبی اسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت فردوس نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا، ہم سب گناہگاروں کو اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان میں وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ان کو قرض سبق دوشی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و فرمبردار بنا۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ بے سکون بے اطمینان سکون و اطمینان کی ضرورت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت کا نزول فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ میرے مردین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے سب کو شاد اور آباد فرما، سب پر رحمت نزول فرما، سب کی بخشش فرما، سب کو خوشحالی نصیب فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو اپنے منزل مقصود پر پہنچا دو جہاں میں میرے تمام چاہنے والوں کا، میرے تمام مریدوں کا، میرے اہل خانہ کا، تمام مسلمانوں کا اس وقت دعا میں جو لوگ شریک خصوصاً یا اللہ ان کا بیڑا تو پار فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے میں کمی رہے گی اس کمی کو اپنے فضل کرم سے پورا کر کے یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما۔ یہ نور الدین کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یا رب العالمین ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرما، ان کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قلب قیامت اپنے عرش کے سائے تیرے جگہ نصیب فرمانا، آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت فردوس نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا۔ الہی انت مقصود ادا کا مطلوب ناتنا محبت ذاتی کو معریف صفات۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرتے، جو مانگنے میں کمی رہے گی اس کمی کو اپنے فضل کرم سے پورا کر کے یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔